بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کا شکوہ کیا، شکایت کی کہ میرے دل بہت سخت ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل میں نرمی پیدا ہو تو تو مسکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر۔ معلوم ہوا کہ یہ نسخہ بتلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے تیرا دل نرم ہو جائے گا، دل سخت ہے تو یہ عمل کر، تیرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی۔ تو کھانا کھلانے کے اوپر اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے سخت بھوک لگی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ آپ نے اپنی بیویوں کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہمارے پاس تو صرف پانی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو کون کھلائے گا، اس کو کون کھلائے گا، یا مہمان نوازی اس کی کون کرے گا، اللہ اس آدمی پہ رحم کرے۔ ایک انصاری جس کا نام ابو طلحہ تھا کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں۔ پھر وہ آدمی اس آدمی کو لے کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر مدارت کرو، کوئی چیز چھپا کے نہ رکھو۔ اس نے کہا واللہ ہمارے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کھانا تیار کرو اور چراغ درست کرو، اور جب بچے رات کا کھانا مانگیں انہیں سلا دو۔ اس نے کھانا تیار کیا، چراغ درست کیا اور بچوں کو کھلا دیا، سلا دیا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی گویا کہ ایسے چراغ درست کرنے لگی ہیں اور چراغ کو بجھا دیا، اور دونوں ابو طلحہ اور ان کی بیوی ایسے معلوم ہو رہا تھا مہمان کے اوپر کہ وہ بھی کھانا کھانے ساتھ، لیکن مہمان نے صرف کھانا کھایا، ان دونوں نے بھوکے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم دونوں کے تمہارے مہمانوں کے ساتھ عمل کی جو وجہ سے اللہ تعالیٰ مسکرایا، اللہ خوش ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ یہ لوگ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود سخت ضرورت مند ہوں، اور جو لوگ اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری ایک بہن ہیں باجی مسرت صاحبہ اولڈہم یو کے سے، ان کے خاوند بیمار ہیں، انہوں نے ان بچوں کا اکرام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے خاوند بھائی شعیب صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ ان کو خوش کرے، اللہ ان کو دنیا آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ ہماری باجی مسرت صاحبہ کے مال جان اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ساری خیریں عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اور اس کھانے کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کی دنیا اور آخرت کو اچھا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اہل خانہ سمیت بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو آئندہ بھی زکوٰۃ صدقات عطیات کے ذریعہ سے مدرسہ کے طلباء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی مدارس کے طلباء کے ساتھ پیار محبت کرنے کی اور ان کے ساتھ حد الوسع حسب استطاعت معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔